سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سخر اللہ نے مسخر کر دیا ہے، لکم تمہارے. اس میں دو چیزیں پتہ چل گئیں، دو دعوے کی اللہ نے، بلکہ تین دعوے. ایک یہ کائنات کی جو ہر چیز ہمارے تابع ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوئی ہے، اتفاق سے نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ اتفاق سے ایک ذہین دماغ پیدا ہو گیا تھا تو اس نے کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے انسان نے بیل کو کھونٹے سے باندھ دیا، حالانکہ طاقت دیکھو تو بیل کو چاہیے کہ انسان کو کھونٹے سے باندھے. وہ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ بیل میں ہے نا. سائنسدان تو کہتے ہیں یار آٹومیٹیکلی اتفاق سے، چونکہ انسان ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، بندر ذرا پیچھے رہ گیا، بندر پیچھے رہ گیا. ہم تھوڑا کروڑوں سال کے بعد دم غائب ہوتے ہوتے ہم انسان بن گئے. تو اب چونکہ ہم ذہین زیادہ ہیں تو ہم بندروں کو مسخر کر لیتے ہیں، شیر کو پنجرے میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم زمین سے باہر نکل کے چاند پہ پہنچنے کی باتیں اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی یہ اتفاق سے جو دماغ ہمارا ایسا بنا ہے نا، ایکچولی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نا 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 نا، یہ آٹومیٹیکلی، یہ ایکچولی نہیں ہو رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے. دیکھو یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا. وہ کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، چونکہ آسمان سے بارش برستی ہے، چونکہ کھاد اور مٹی پانی کے ملاپ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، اس لیے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان بھی پیدا ہو گیا، اس لیے ایک سیل پیدا ہو گیا اور اتفاق سے یہ ہو گیا. حالانکہ پروسیس الٹا ہے. دوبارہ بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ان سے بولو نا یار یہ انسان جو ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بالکل ٹائم پہ آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، صبح آپ لوگ ناشتہ کر کے جاتے ہو، چائے پی کے جاتے ہو، اور صبح تازہ دودھ چاہیے آپ کو، دودھ والا اسی وقت بیل بجاتا ہے اور دودھ دے کے جاتا ہے. آپ نے بولا بھائی رات کا نہیں، وہ فریج میں دودھ میں بھی ذائقہ نہیں رہتا، تو صبح بریڈ والے کو بولا صبح گھر پہ ڈبل روٹی پہنچا دینا، صبح ناشتے پہ جانا ہوتا ہے. میں نے گیس کراچی میں رات کو غائب ہوتی ہے، آپ نے فون کیا گیس والوں کو، بھائی صبح ناشتہ کراچی والوں کو چاہیے، صبح 8 بجے گیس لازمی ہونی چاہیے. اب سب چیزیں ٹائم پہ آ رہی ہیں. اب اس میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. ایک کہیں گے کہ چونکہ گیس صبح آتی ہے 8 بجے، چونکہ دودھ والا بھی صبح ہی آتا ہے، چونکہ بریڈ والا بھی صبح آتا ہے، اس لیے صاحب ناشتہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صبح کو کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں دوپہر کو آتی تو صاحب کا ناشتہ کیا ہوتا؟ دوپہر کو ہوتا. عقل مند کہے گا نہیں میرے بھائی، اصل میں انہوں نے جانا صبح 8 بجے ہوتا ہے، اس لیے ناشتے کا انتظام بھی ان کے لیے صبح 8 بجے کیا گیا ہے. ضرورت ان کی صبح 8 بجے کی تھی، لہذا ان کے لیے جو چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں وہ بھی صبح 8 بجے. جو پہلا فریق تھا نا، تھوڑی پیچیدہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سگنل بحال رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. پہلا فریق یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی انتظام کر نہیں رہا، یہ آٹومیٹیکلی انتظام ہو رہا ہے. بریڈ آ جاتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، دیوار سے کوئی بریڈ پھینک کے چلا جاتا ہے. انڈوں کا کریٹ آتا ہے، دیوار پہ رکھ کے چلا جاتا ہے. صبح دودھ آتا ہے، چائے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ناشتہ لگ جاتا ہے. عقل مند کہے گا یار یہ ساری چیزیں، پہلے میں بے وقوف بتا دوں بے وقوف کیا کہے گا. بے وقوف کہہ رہا ہے کہ ایکچولی یہ چونکہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ خود بخود ہو رہا ہے. ہم کہیں گے یار سسٹم کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ سسٹم نے اپنے آپ کو مینج بندے کے حساب سے کر لیا ہے. تو وہ بے وقوف کہتا ہے اصل میں سسٹم نے اپنے آپ کو بندے کے حساب سے نہیں، سسٹم پہلے بنا ہوا تھا، بندہ اس کے حساب سے کیا ہو گیا ہے؟ ایڈجسٹ ہو گیا ہے. تو عقل مند کہے گا خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ سسٹم اتنا خوبصورت پہلے سے بنا ہوا ہو، اس کو پتا ہو کہ کم بخت صبح 8 بجے ہی ٹائم ہوتا ہے آفس جانے کا. سسٹم کو پہلے سے پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. اب سائنسدان کیا کہیں گے جو خدا کے منکر ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی چونکہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس لیے بچے کو بھوک اسی وقت لگتی ہے. ابے پاگل ہو گئے ہو یار. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظریے جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے.
ایندھن. اس میں نوبل انعام تو شاید مل جائے آپ کو. یونیورسٹیوں میں نظریہ ارتقاء اور ایوولوشن کو پیش کر کے شاید کوئی 100 میں سے 100 نمبر مل جائیں. آخرت میں خدا ایسی کی تیسی کر دے گا. اب ملحد بھی یہاں یہی کام کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا یار یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ آتا ہے, دودھ بھی ایسا خاندانی کہ اس سے بہتر دودھ ہو نہیں سکتا, اب تک ایجاد نہیں ہو سکا اس سے بہتر دودھ. پھر آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور تناور درخت پیدا ہوتا ہے, کیا کیا کھانے کو ملتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں, آکسیجن ہے 23%, وہ زیادہ کم ہو تو نقصان. ہر چیز بڑی بیلنس ہے. اس کا مطلب کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو ملحد اور ایتھیسٹ کیا کہے گا, اصل میں ہر چیز بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں یہی بات سمجھ میں, ہر چیز پہلے سے کیا تھی, بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں بھائی خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی ہال اتفاق سے دولہا دلہن کو خالی نظر آیا تو وہ اسی میں چلے گئے. اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ شادی ہال آپ نے کیسے ارینج کیا, آج کل تو شادی ہالوں پہ فرض کر لو پابندی ہے, تو کہیں گے پابندی تو ہے لیکن یہ کھلا ہوا تھا تو ہم یہاں چلے گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جب اتنی بدنظمی اتنے چھوٹے سے کام میں نہیں ہوتی تو اتنے بڑے بڑے کام, پھر یہ دانت ادھر کیوں آ کے لگ گئے میرے منہ میں چبانے کے لیے, بولو نا. ایوالو ہوا وہ سیل چھوٹا سا, ترقی کرتے کرتے ایسا مزیدار بن گیا کروڑوں اربوں سال میں کہ دانت کہاں کے فٹ ہو گئے, منہ میں ہاں کے فٹ ہوئے ہیں, ہاتھوں میں فٹ نہیں ہوئے. 2 کیمرے آ کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو گئے. یار یہ فٹے منہ میں کہتا ہوں, یہ ایسے فٹ ہونے پر بھی کوئی کہتا ہے نا کہ یہ خود ہی فٹ ہو رہے ہیں, تو ایسے فٹ بولنے والے کا فٹے منہ. یہی بات ہے میرے بھائی, ہم اپنے انداز میں کر رہے ہیں اور قرآن اپنے انداز میں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ خود بخود نہیں ہے, یہ سب کسی نے بنایا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا اس سے پہلے آیت کیا ہے, یہ آیت یاد کر لیں, وَسَخَّرَ لَكُمْ, یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. یہ خود بخود نہیں ہوئی, یہ کسی بنانے والا ہے جس نے تمہارے کام میں اس کائنات کو لگا دیا ہے. سخرہ کا معنی جو عام آسان ترجمہ کیا جاتا ہے, ساری کائنات تمہاری غلام بنا دی گئی ہے. اس نظریے نے نا انسانیت کو ایک معراج پہ پہنچایا. انسانیت کی اسلام سے پہلے کیا تھا, جو عظیم چیز نظر آئے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دو, اس سے ڈرنا شروع کر دو. اسلام نے بتا دیا جتنی ہے, تبھی دیکھو لوگوں نے سورج کو سجدہ کیا, لوگوں نے چاند کو سجدہ کیا, کسی نے اژدہے کو معبود بنایا, کسی نے آگ کو معبود بنا لیا کہ آگ بڑی قیمتی چیز ہے, آگ کی پوجا بھی ہوتی ہے. لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا, یہ سارے کیا ہیں, تمہارے غلام. کبھی غلام کی تعظیم نہیں کی جاتی, یہ تمہاری تعظیم کریں گے, یہ تمہیں ریسپیکٹ دیں گے. اس لیے اسلام نے تمام مخلوق کی عبادت کا کانسیپٹ ختم, کہ انسان سب سے کیا ہے, افضل, اشرف. جو اشرف ہوتا ہے, سب سے افضل ہوتا ہے, وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا. ساری مخلوق تمہارے تابع. ہاں انسان کو غلام نہیں بنائے گا, انسان سے اپنے سامنے سجدہ نہیں کروائے گا, کیونکہ سارے انسان کیا ہیں, ایک جیسے. اسی سے یہ خوب یاد رکھ لو کہ چونکہ ساری کائنات انسان کی غلام ہے, انسان ان کا گروتھ ریشو گھٹا بھی سکتا ہے, بڑھا بھی سکتا ہے اپنے حساب سے, لیکن انسان پر جو حکومت ہے وہ خدا کو ہے. انسان انسانوں کے گروتھ ریشو کو گھٹانے کی کوشش نہیں کر سکتا, یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے میری مرضی سے. نا 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 نا, اس پہ کس کی مرضی چلے گی, خدا کی مرضی, کیونکہ وہ سب برابر ہیں. جنہوں نے فیوچر میں پیدا ہونا ہے, جو اب پیدا ہو چکے ہیں. تو جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں نا رزق کے ذرائع کم ہو رہے ہیں تو انسانوں کا ریشو گھٹاؤ. بھائی جس خدا نے بنایا ہے میرے لیے بھی, اگلی نسل کے لیے بھی بنایا ہے. ہم مریں گے, کل اگلی نسل آئے گی. نہ ہمارے ماضی میں کسی کو ہماری نسل روکنے کی اجازت, اور نہ ہمیں اگلی نسل روکنے کی اجازت, کیونکہ انسان کو انسان پر ایسی حکومت نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے اتنے خطرناک قوانین بنانا شروع کر دے کہ انسانوں کا گروتھ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چائنا میں ظلم ہوا نا, کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد چاہیے تھی, گورنمنٹ نے پابندی لگا دی 2 سے زیادہ نہیں. یہ ان ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اب بتاؤ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کہاں گئے؟ وہ موو کرتے ہیں, وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. تو ہماری حکومتوں کو ہم پہ یہ حق نہیں ہے کہ کس کے کتنے بچے ہوں گے, یہ گورنمنٹ کو پوچھنے کی اجازت
نہیں ہے. اور اس میں اگر گورنمنٹ قانون بناتی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ظلم ہے یہ تو, خدا کے ساتھ اس کی بغاوت ہے. جبکہ اسلام میں اس کے اگینسٹ حکم ہے, تزوج الودود الولود, نسل بڑھاؤ. تو خدا کے آرڈر پہ نسل بڑھائی جا سکتی ہے, نسل ختم نہ کم کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مزید انسان پیدا ہی نہیں کرتے, ہمیں اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے یار, لائف کو انجوائے کرو, مر جائیں گے تو کیا ہوگا, ختم. تو اجازت ہوگی اس کی؟ بولو نہیں بھائی, یہ نیچرل ہے, یہ اس کی آپ کو. تو جیسے 2 بچے ہم اپنی قانون سازی کی وجہ سے پیدا نہیں کرتے, تو 10 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوں گے, 1 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوگا. اس میں ہمیں رائٹ نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ساری کائنات کس کے کام میں لگا دی ہے؟ انسان کے. تبھی آپ دیکھو یار انسان کرتا کیا ہے جانوروں کے ساتھ. ابھی دیکھو ہماری مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی نا, ایک مرغی سے 10 چوزے نکلے, دوسری سے بھی کتنے نکلے؟ 10. اب 10 اس کے ساتھ ہیں, 10 اس کے ساتھ ہیں. دونوں جب چہل قدمی کے لیے نکلتی ہیں تو لڑائی میں ٹائم زیادہ گزار رہی ہیں, بچوں کی کیئر میں ٹائم کم گزر رہا ہے. وہ بچوں ہی کی خاطر لڑتی ہیں مگر دونوں لڑ کے لہو لہان, ان کو ہٹانا پڑتا ہے. لہذا اب ہم نے کیا کیا کہ بھائی ابھی واکنگ کا ٹائم اس کا ہے, یہ والی مرغی یہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلتی ہے, دوسری بند, وہ دیکھ کے جل رہی ہوتی ہے, پھر اس کو بند کرتے ہیں دوسری. اس کا کسی نے حل بتایا کہ یہ جو 10 بچے دوسری والی کے ہیں نا, یہ ادھر کو لے آؤ, اسی میں مکس کر دو, اور جو مرغی کی جو بچوں کی جو سچی مچی کی ماں ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی, اس میں میرا والا کون سا ہے. ایک آدھ بچہ آئے نا تو مرغی اٹھا کے پٹک دیتی ہے, اتنے سارے گھسڑ دو گے وہ بیچاری ٹینشن میں آتی ہے. ٹینشن میں ایک آدھ دن آئے گی یہ والا میرا ہے یہ والا اس کا ہے, لیکن 2-3 دن کے بعد ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ سارے ہی میرے ہیں. تو ہم نے یہ کیا, لیکن پھر مجھے بڑا ترس آیا یار, یہ بچوں کے بولو بغیر ہو گئی. تو وہ اکیلی وہ چیخ رہی ہے بھائی میرے بچے میرے بچے. ہم نے کہا تو لے جا تیرے بچے, ہم نے واپس کر دیے اس کو. لیکن انسان یہ کام کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ مجھے پتا چلا کہ مرغی والے یہ کرتے ہیں, ایک مرغی سے چوزے نکالے, پرانی والی کے حوالے کر کے اس کو ہٹا دیا بچوں سے, تاکہ یہ دوبارہ جلدی انڈوں پہ آ جائے. پھر جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکالتی, اتنی محنت کے ساتھ ان کی کیئر کرتی, ہٹا کے اس کو دوبارہ انڈوں پہ وہ بیچاری ساری زندگی انڈے دے دے کے آدھی ہو جاتی ہے. انسان کیا حشر کرتا ہے جانوروں کے ساتھ, آپ دیکھو یار, اپنے مطلب کے لیے. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو قدرتی پروسیس ہے نا, اس کو کیونکہ وہ اتنی جلدی انڈے دے گی تو ایکسپائر جلدی ہو جائے گی نا. جیسے بھینس کو ٹیکے لگا کے آپ فارمی مرغی کے ساتھ دیکھو انسان نے کیا کیا, انڈے ہی دیے جا رہی, بریک ہی نہیں آ رہا یار, آٹو پہ لگا دیے, بٹن دبا کے بھول گئے. ورنہ مرغی جب انڈے دیتی ہے کچھ دن انڈے دے گی, کچھ دن ریسٹ کرے گی, یہ کیا ہے آٹو پہ ہو گئی, ظاہر ہے مرے گی جلدی پھر یہ, اور کیا. کیسا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. شیر کو چڑیا گھر میں بند کر دیتا ہے, بکرے جوان ہوتے ہیں کاٹ کے کھا جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلی اس سے اس کی زندگی کا حق چھینتا ہے, کھاتا ہے اس کو. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے مسخر کی. کیوں؟ اچھا, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, جمیعا منہ, یہ سارا کا سارا منہ میں نے کیا ہے. یہ جملہ ہے اصل میں نوٹ کرنے کا. اللہ کہتے ہیں یہ خود بخود, یہ جو ڈبل روٹی ناشتے کے ٹائم پہ ہی آ رہی ہے نا, یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, کوئی بندہ ہے دے کے جا رہا ہے, خدمت کر رہا ہے آپ کی. یہ آٹومیٹیکلی ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم نے اپنے آپ کو ایسا مینج کر دیا کہ ناشتے کے ٹائم بھی ہی ڈبل روٹی اڑ کے آپ کے گھر میں آئے گی. تو اللہ کہتے ہیں یہ کس نے کیا یہ کام؟ یہ میں نے کیا ہے. تو اب جب اللہ نے کیا ہے تو لتجزا, انسان کو ساری کائنات کو بنا دیا انسان کے لیے. تو اب اللہ کہتے ہیں انسان کی ذمہ داری کیا کر دی گئی ہے؟ بہت بڑی. غیر مسلم کہتا ہے ساری کائنات میرے لیے اور میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہی کہتا ہے نا وہ. بھائی ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کسی انگریز سے پوچھیں, ہندو سے پوچھیں, سکھ سے پوچھیں, کہے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں. یہ بکرا کیوں آیا؟ یہ میرے غذا بننے کے لیے آیا. یہ مرغی کیوں آئی؟ یہ انڈے اس لیے دینے کے لیے آئی کہ وہ انڈے میں کھاؤں گا. یہ مچھلی کیوں آئی؟ میں کھاؤں گا. یہ سورج کیوں بنا؟ تاکہ مجھے وٹامن ڈی ملتا رہے اور میرے پودے بڑے ہوتے رہیں. سورج بھی میری خدمت کرے گا, چاند بھی میری خدمت کرے گا, اور ساری کائنات میری خدمت کرے گی.
میں زمین میں سوراخ کروں گا, وہاں سے ڈیزل اور پیٹرول نکالوں گا, اور میری مشینیں گھومیں گی, میرے جہاز ہواؤں میں اڑیں گے, یہ سارے کام میرے لیے ہوں گے. بھائی تو کیا ہے, میں پیڑے کھاؤں گا بیٹھ کے, میں لائف کو کیا کروں گا, انجوائے. تو قرآن کہتا ہے یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے اس کے لیے بن گئی ہے, لیکن جو یہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے انسان کے لیے کیا ہے, تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ تو میرے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے, وہ بتائے گا میں کیوں کر رہا ہوں. دیکھو آپ جنگل میں پڑے تھے, بھوک لگی آپ کو نا, آپ مرنے والے تھے, بھوک لگی, آپ بھوک میں نڈھال ہو کے آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا دسترخوان رکھا ہوا ہے, بہترین نہاری اور وغیرہ وغیرہ, پھوڑ پھاڑ دیا آپ نے. پھر آپ 2-3 گھنٹے بعد پیاس لگی آپ کو, بڑا پریشان, یار صحرا ہے, کوئی پانی وانی کا انتظام نہیں. جیسے ہی آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو دیکھا کولڈ ڈرنک کا انتظام ہے آپ کو, بہترین شربت اور بہترین پانی. اب ساری چیزیں آپ کو اسی صحرا میں میسر ہو رہی. پھر آپ پریشان, یار دھوپ سے بڑا تپ رہا ہوں میں, یہاں تو مر جاؤں گا. آپ سو گئے, آنکھ کھلی, ایک گھر بنا ہوا ہے آپ کے لیے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. قرآن کہتے ہیں جو تم گھر بناتے ہو نا گرمی سردی سے بچنے کے لیے, جس میٹیریل سے بناتے ہو سارا ہمارا پیدا کرتا ہے. وہ یہ زمین میں اللہ نے چونا سیمنٹ بھی ایسی کیمیکل پیدا کیے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا ایک زمانے میں آبادی بڑھے گی تو مٹی کے گھروں دے ان کے لیے کافی نہیں ہوں گے, تو یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے. انزلنا الحدید, لوہا ہم نے زمین میں اتارا ہے. تو آپ جب صحرا میں آپ کی آنکھ کھلی, دیکھا بھائی اڑے یار گھر بنا ہوا ہے, یار یہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ جوڑ کے بنا لے. تو ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, ٹائم پہ پوری ہو رہی ہیں آپ کی. پھر آپ جوان تھے, بالغ ہوئے, آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, عورت کی طرف طلب پیدا ہوئی, آپ کا دل چاہا کہ بھئی کوئی میری زوجہ ہونی چاہیے. اچانک ایک بیگم آپ کے لیے دلہن بن کے آپ کے سامنے اس بندے نے لا کے بٹھا دی اور چلا گیا. آپ اٹھو, یار چلو بھئی میرے لیے اب حمل ٹھہر گیا, بچہ ہونے والا ہے. آپ ٹینشن میں, یار یہ بچہ کہاں سے کم بخت کھائے گا, اتنا سا بچے کو میں کیا نلی نہاری کھلاؤں گا, اس کے لیے تو کوئی انتظام ہے نہیں. تو آپ اگر پاگل ہو گئے نا تو آپ بولو کہ بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس غربت مہنگائی میں, کیونکہ صرف نلی نہاری کا انتظام ہو رہا ہے اور بچے نہاری نہیں کھاتے. عقل مند ہوگا وہ کہے گا بے غیرت کم بخت جو تیرے لیے ہر چیز کا ٹائم پہ انتظام کر رہا ہے, تو پیدا ہونے دے, وہ پیدا ہونے کے بعد کر دے گا انتظام. آپ کہہ رہو نہیں پہلے انتظام کرے, او بھائی نہیں, تو پیدا ہونے دے. یہ فیملی پلاننگ والوں میں اور اسلام میں یہی فرق ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اب کیا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہونے لگا تو ماں کی چھاتیوں میں اسی نہاری سے وہ کھا نہاری رہی ہے, پی کولڈ ڈرنک رہی ہے, پیدا کیا ہو رہا ہے, دودھ. اب آپ پریشان, ابے بھائی دودھ تو ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہو رہا ہے, بچہ پیے گا کیسے ہے بھائی, اس کو تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ٹیچر کا انتظام ہونا چاہیے جو بچے کو سمجھائے, ایک معصوم بچہ جس میں نہ سمجھنے کی, نہ بولنے کی, نہ سوچنے کی صلاحیت. کوئی بڑا جاپان کا سائنسدان آنا چاہیے جو اس کو سمجھائے, اس کو ٹریننگ دے. نہ ادھر ماں نے گود میں بچہ اٹھایا اور بچہ اس کی چھاتی کی طرف لپکا کے یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. خدا کی قسم اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ نہاری کون رکھ کے جا رہا ہے, کولڈ ڈرنک اور پانی کا انتظام کون کر کے جا رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کر رہا ہے, میں لائف کو انجوائے کروں گا. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے بتایا کہ یہ کوئی ذات ہے, خدا ہے جو انتظام کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے, یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی, ناجائز عورت کی طرف مت جانا. آپ کہتے ہو میں جاؤں گا, میری زندگی میری لائف, میں وہ کچھ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. پھر پیغمبر آئے, انہوں نے سمجھایا کہ ہر وقت ٹائم پہ جو تیرے لیے انتظام کیا گیا ہے نا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ کسی نے کیا ہے. جس نے کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ تو 5 ٹائم عبادت, وہ نہیں کہہ رہا کہ سارا دن تو نماز پڑھتا رہے, وہ کہہ رہا 5 ٹائم عبادت کر لیا کر. آپ کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہاری میں نیمبو جو نچوڑتا ہوں نا, اس نچوڑنے میں خود نچڑ جاتا ہوں بہت زیادہ. میری ایکچولی انرجی اتنی خرچ ہوتی ہے, مجھے اتنا اس کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اس نے حکام دیے, بھائی یہ حکم ہے یہ حکم ہے, آپ اس پہ سر نہیں اٹھا رہے. خدا کی قسم, پھر اس خدا کا اور اس نعمتیں دینے والے کا یہ حق ہے کہ سزا میں آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہمیشہ کے لیے.
کہ تو نے زندگی کی قدر نہیں کی, تو نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی, تو اپنی خواہشات میں مگن رہا, بنانے والے کو بھول گیا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا, ان آیتوں میں یہ بھی ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, ہم ان کو بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں نہاریوں میں پڑھ کے, عورتوں میں حلال حرام کا فرق کیے بغیر, شراب کباب اور نماز سے پاک, نماز سے خالی زندگی, ان میں پڑھ کے تو خدا کو بھول گیا تھا اور تو نے اللہ کی آیتوں کو ہلکا لے لیا تھا. اتخذتم آیات اللہ ہزوا, لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا تھا. لیکن اصل کیا ہوگا؟ مذاق ہلکی چیز ہوتی ہے نا. جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, تو آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم جب کوئی سیریسلی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سیریس, ہم کہتے ہیں بھائی میں سیریس ہوں, اس کو غور سے سنو. تو اللہ کہتے ہیں تم نے خدا کی باتوں کو سیریس بولو نہیں لیا, تو آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. اور اللہ جب بھولے گا نا تو بھائی اللہ نہیں, پھر قرآن بار بار کہہ رہے میں ترس نہیں کھاؤں گا, میں ترس نہیں, دنیا میں کھاؤں گا ترس, آخرت میں ترس نہیں کھاؤں گا. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں, یہی میرا تعارف ہے, گدائے مصطفیٰ ہوں